السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنی بات کا آغاز اپنی اس بہت ہی پسندیدہ دعا سے کرتا ہوں۔ اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی نہیں اس پہ نظر ہو، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا۔ اس کے بعد جو شعر کہنے جا رہا ہوں وہ آج کے ہندوستان میں مسلمانوں کی مشکلات کے مسائل کا حل ہے، اور اس حوصلے کے ساتھ مسلمان یہاں جینا سیکھے گا۔ اور آج کا لفظ میں نے اس لیے کہا کہ آج کا لفظ کہنے پر ہمیں مجبور ہونا پڑ رہا ہے کہ سن 47 سے قبل کی جتنی ہمارے اہل علم کی قربانیاں ہیں، میں اس تاریخ میں جانا نہیں چاہتا۔ جو قربانیاں ہمارے اکابر نے دی تھی، میں ایک سوال آپ کے ذہنوں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جو ہمارے اکابر بڑے نرم نازک، ان کے ہاتھوں میں جب مسافے ہوتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوٹن ہو، روئی ہو، گالا ہو۔ آخر کیا چیز تھی کہ 55,000 علماء کو ان بہترین درسگاہوں سے، نرم گرم گدوں سے، شاگردوں کی خدمت سے، احترام و محبت و عقیدت سے اٹھا کر انہیں بالاکوٹ کی پہاڑیوں پر پہنچایا، انہیں شاملی کے میدان میں پہنچایا، دہلی سے لے کر کے خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس پر عالم کی گردن نہ لٹکی ہوئی ہو۔ میں صرف آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کون سی خلش، کون سی اندر کی طرف ہو کسک تھی کہ جس کسک نے ان بہترین آرام اور عیش کی اور سکون کی، عافیت کی زندگیوں کو گزارنے والے اکابر علماء کو مسٹر نیل لکھتا ہے کہ ہمیں اوپر سے آدیش آئے کہ داڑھی ٹوپی والوں کو جہاں دیکھو بغیر کسی اس کے مقدمہ ٹھوک کر سولی پہ چڑھا دو۔ ہم نے 51,000 لوگوں کی فہرست بنائی، مجھے دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ ان 51,000 لوگوں میں اگر تعداد تھی سب سے بڑی 27,000 کی تو وہ حضرات علماء کرام۔ مجھے حیرت ہے کہ جس مذہب کے دھرم گرو اس درجے محنت و مشقت کے عادی ہو چکے ہوں، اس مذہب پر ہم کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے۔ میں ایک سوال کر رہا ہوں کہ آخر ان نرم گرم درسگاہوں سے، آرام دہ کمروں سے، بہترین عزت و احترام سے، جن اکابر کو زیادہ جو ہے دھوپ بھی نہیں لگتی تھی، وہ وہاں جا کر کے خون کی بازی کھیل رہے تھے۔ انہیں پی ایم نہیں بننا تھا، انہیں سی ایم نہیں بننا تھا، انہیں آئی ایس پی ایس ایس نہیں بننا تھا، یہ سارے عہدے تو دنیا والوں پر چھوڑ کر آ گئے تھے۔ انہیں صرف ایک ہی فکر لائی تھی، نمبر 1 ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو زندہ رکھنا، جو برٹش شاسن نے بالکل درار کر دیا تھا، اور نمبر 2 یہ نونہال نسلیں، تاکہ آگے چل کر برٹش شاسن نے جو پیٹ بولا ہے ایمان اور اسلامیات کے خلاف، تاکہ یہ کلمے سے محروم نہ ہو جائے، اعلاء کلمت اللہ کے مزاج سے محروم نہ ہو جائے، اتباع سنت اور تعلق مع اللہ کی دولت سے محروم نہ ہو جائے۔ اس فکر کو لے کر ہمارے اکابر میدان میں آئے تھے۔ آج کے ہندوستان میں پہلے ماحول تھا فرنگیوں کا، انہوں نے ہمارا یہاں جینا تنگ کیا تھا۔ آج ماحول ہے فرقہ پرستوں کا، جنہوں نے ہندوستان میں ان ممبر و محراب کو، ان میناروں کو، ان داڑھی ٹوپی والوں کو اور ان خادمان انسانیت کو زندہ رہنا مشکل کیا ہے۔ اس لیے اس وقت ضرورت ہے 2 باتوں کی۔ نمبر 1، ہم اپنے ان بچوں کے لیے، ہمارے علماء، جیسا کہ ہمارے محترم مشفق مولانا نے اشارہ کیا، اور اس وقت کی عصر حاضر کا یہ جہاد ہے، اور میں پورے ہندوستان میں بڑی بڑی کانفرنسوں سے، بڑے بڑے مجمعوں سے، ابھی میں جو ہے وہاں گیا، کاٹمانڈو بہار گیا، بنگلور گیا، تقریباً 10 لاکھ انسانوں کو اسپیچ دی ہوگی۔ میں نے کہیں نماز روزے پر بیان نہیں کیا، یہ نماز روزہ حج زکات ہماری مذہبی پہچان ہے، لیکن ہماری قومی پہچان ہے اپنے ان بچوں کو بہترین تعلیم سے آراستہ کرنا، اور اپنے بچوں کے ذریعے سے
جوانوں کے ذریعے سے ملک میں انسانیت اور وہ دسترخوان جو خواجہ نظام الدین اولیاء نے بچھایا تھا، جو خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بچھایا تھا، خواجہ صابر کلیلی رحمۃ اللہ علیہ نے بچھایا تھا، اکابرین دیوبند نے بچھایا تھا، اس دسترخوان کو اس دنیا میں بچھانا اور ہندوستان کے ہندو واسیوں اور سیکولر مائنڈ کے لوگوں کے ساتھ محبت اور اخوت کی گویا کے معاہدے کرنا، حلف الفضول کی سنت کو زندہ کرنا، جو نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ پاک میں جا کر یہودیوں کو بلایا، عیسائیوں کے ذمہ داروں کو بلایا، مشرکین کے ذمہ داروں کو بلایا اور یہ کہا میں محمد ہوں، میں امن کا، انصاف کا پیغام لے کر آیا ہوں، ہم یہ طے کر لیں آپس میں کہ ہماری یہ جو رینج ہے، اس رینج میں ہمارے اوپر کوئی آکرمن کرے گا تو آپ برداشت نہ کریں، اور آپ پر کوئی حملہ کرے گا تو ہماری پوری برادری آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوگی۔ اس پیکٹ کی ضرورت ہے۔ آج ہر محلوں کو اپنے سیکولر مائنڈ کے ہندوؤں کے ساتھ مل کر، اور ہماری جمعیت اس سطح پر ہمارے اکابر الحمدللہ بڑے پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں، اور اس کی ہر گلی ہر محلوں میں ضرورت ہے۔ دوسرے آخری بات میں کہتا ہوں کہ قرآن پاک نے ہمیں دو طرح کے علوم عطا کیے، ایک علوم الہیہ ہے جن کا مرکز اس وقت مدارس اسلامیہ ہے، دوسرے علوم ہمیں قرآن نے عطا کیے، سائنس ہے، فزکس ہے، میتھمیٹکس ہے، جغرافیہ ہے، ووڈ انجینئرنگ ہے، میڈیکل انجینئرنگ ہے، سول انجینئرنگ ہے، اور جو ہے تعمیراتی انجینئرنگ ہے۔ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے بک دیا، قرآن کہتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، سول انجینئرنگ ہے۔ قرآن کہتا ہے ووڈ انجینئرنگ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ۔ کہیں قرآن کہتا ہے اسٹیل انجینئرنگ کے بارے میں وَعَلَمْنَا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ صَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي الصَّرْفِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا۔ آخری بات میں مولانا قاری شاہد حسینی کو مبارکباد دے کر جا رہا ہوں کہ اس فرق کو تعلیم سے مٹائیے کہ یہ علم دین ہے، یہ علم دنیا ہے۔ نہیں، میں نے آپ کو ایک لفظ کہا، قرآن نے ہمیں دو طرح کے علوم عطا فرمائے ہیں، ایک علوم وہ ہے کہ جن کے فوائد اور ثمرات دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، اور ایک علوم وہ ہے کہ جن کے فوائد دنیا کے ساتھ آخرت میں ظاہر ہوتے ہیں، اور انسان کو فائز المرام بامقصد بنانے تک وہ ساتھ دیتے ہیں۔ اسی لیے برٹش دور سے پہلے ہمارے مدارس سے بچے فارغ ہونے والے براہ راست اسکول گورنمنٹ جاب میں جاتے تھے، آئی ایس بنتے تھے، پی سی ایس بنتے تھے، ڈاکٹر انجینئر بنتے تھے، سائنٹسٹ بنتے تھے، لیکن یہ جو تفریق ہے اسکولوں کی اور مدرسوں کی، یہ تفریق جو ہے ڈالی ہے برٹش شاسن نے، اور اس کے بعد سے یہ دور آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا۔ ورنہ قاسم العلوم والخیرات کے نظریات اور فکر کو پڑھیں، اور اسی طرح سے بڑے بڑے محققین نے جو نظریہ اسلامی تعلیم کو لکھا ہے وہاں کوئی تفریق نہیں پائی جاتی ہے۔ اس لیے اس انداز کے اسکولز قائم کرنا یہ اس وقت کا جہاد ہے۔ میں یہاں آج بہت خوبصورت ماحول میں بیٹھا ہوا ہوں، تقریر کر رہا ہوں۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب ہم نے یہاں افتتاح کیا تو یہاں چھپر پڑا ہوا تھا، تیز دھوپ بھی لگتی تھی، ذرا سی بارش ہوتی تھی وہ بھی ہمارے اندر تک بھگو دیتی تھی، لیکن آج یہ حسین محل علم و عمل کا تاج محل تعمیر ہوا۔ دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قاری صاحب کے عزائم کو خوب بروئے کار لانے کی توفیق اور اس کے اسباب و وسائل زندہ فرمائے، اور اس شہر کے ساتھ قاری صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یقیناً انہوں نے ایک ایسی بستی کا انتخاب کیا تھا کہ جہاں بالکل غیر مانوسیت تھی ہر طرح سے، لیکن آج یہ برگ و بار لگے ہیں۔ قدم رک نہ جائیں جو حائل ہو پردے، قدم رک نہ جائیں جو حائل ہو پردے، اٹھاتا ہٹاتا چلاتا چلا جا۔ قدم رک نہ جائیں جو حائل ہو پردے، اٹھاتا ہٹاتا چلاتا چلا جا۔ سرے دور چمکی تھی جو چند ساتھ، دلوں پر وہ بجلی گراتا چلا جا۔ اور میں یہ جو نور آپ ان بچوں میں منتقل کر رہے ہیں یہ بڑی امانت ہے، بڑی ودیعت ہے، بڑا سرمایہ ہے۔ یہ سرمایہ سیرت و سنت، اللہ اکبر، فریڈم فائٹر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے جنت تیرے اندر حور و حضور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کرے جنت، میرے دل میں حضور رہے۔